بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ یہی آیت پہلے آئی، بنی اسرائیل کے لیے بھی پہلے آئی ہے، جہاں پر اب وہ اس وقت کس مشکل میں تھے کہ ان کو جو یہ تھا کہ ہمارے پاس نبی آئے گا، اور نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آ گیا، وہ بہت مشکل میں تھے اور یہ ان کے لیے مشکل وقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کہا تھا کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان لانے والوں کو، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ایک مشکل وقت آ گیا تھا۔ کہ مشکل وقت کیا تھا کہ اب سب ان پر تنقید کر رہے ہیں، منافقین بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہمیں بھی جب مشکل وقت آ جائے، ہم بھی پریشان ہو جائیں، کوئی ایسا نقصان ہو جائے جس پہ صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اب دو طریقے بتا رہے ہیں۔ استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، یعنی ایک تو اس پہ صبر کی کوشش کرنا، اور دوسرا پھر صبر کس کے ذریعے؟ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، تو نماز کے ساتھ جڑ جانا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی دین کا طریقہ بتایا تھا نا، بنی اسرائیل کو بھی اللہ وہی طریقہ بتا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی اللہ وہی طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل وقت میں نماز سے مدد مانگتے تھے۔ کوئی مشکل کام آ جاتا، فوراً 2 نفل پڑھتے۔ اسی طرح سفر کے لیے جانا ہوتا، 2 نفل پڑھ کے گھر سے نکلتے، اور آندھی طوفان تیز آتا، آپ 2 نفل پڑھ لیتے۔ سورج گرہن، چاند گرہن لگتا، آپ نفل پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو جو بھی مشکل وقت ہوتا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل وقت میں نماز سے مدد مانگتے تھے۔ کیونکہ نماز کیا چیز ہے؟ نماز اللہ اور بندے کے تعلق کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا، ویسے بھی کہا، پہلی آیت میں کیا کہا؟ فَاذْكُرُونِی، یعنی ذکر کرو میرا۔ اب مشکل وقت ہے، اس میں اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ پہلے بھی یہ کہا، لیکن ذکر جو ہے وہ آپ چلتے پھرتے بھی کر رہے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے بھی کر رہے ہیں۔ نماز جو ہے، نماز میں تو بس ایک کنیکشن اللہ کا بندے سے مل جاتا ہے، بندے کا اللہ سے ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر ہم نہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، نہ ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے، صرف اور صرف اللہ سے بات ہو رہی۔ تو نماز میں پھر سجدے میں اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو ضرور بیان کیا، کیونکہ سجدے میں کہا گیا ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے سجدے میں بھی دعا کرنا، 2 نفل پڑھ کے دعا کرنا، جو بھی مشکل ہے اس کا حل اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یقیناً میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو صبر کریں گے۔ اب یہ صبر تو بہت مشکل، بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کے لیے پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا مشکل کا حل بتایا ہے کہ انسان کو، مسلمان کا تو ہتھیار ہی دعا ہے نا، کہا کہ مومن دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو پھر صبر کے لیے بھی دعا ہی مانگے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں صبر دیں، جو بھی مشکل آ گئی، جو بھی غم آ گیا، جو نقصان ہو گیا، سب سے پہلے صبر مانگ۔ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ بس اب تو ہمیں ایسی ضرورت ہے کہ صبر کا فیضان ہم پہ ہو جائے، صبر انڈیل دیا جائے ہم پہ۔ اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھنا، نماز پڑھنا، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ بھی نفل کیے کا اہتمام کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، آپ کو وضو کا پانی دیا، آپ کو وضو کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا، کتنے عقل مند تھے، دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، آخرت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ کتنے عقل مند تھے، کتنی اچھی بات مانگی، اس وقت سے فائدہ اٹھا لیا۔
یعنی اب ہمیں کوئی کہتا تو ہم تو شاید دنیا کی کوئی دولت مانگ لیتے، کوئی دنیا کی چیز مانگ لیتے. وہ اتنے یعنی یہ حکمت اور یہ سمجھ کون دیتا ہے؟ یہ ایمان دیتا ہے، یہ قرآن دیتا ہے کہ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیا اور فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو. یعنی اگر تم لوگ جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر زیادہ سجدے کرو، زیادہ نماز پڑھو. تو اس میں پھر یہی اشارہ ہے کہ نہ صرف فرض نمازوں کو پڑھا جائے بلکہ نفل کے کا بھی اہتمام کیا جائے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تہجد کے نفل بھی کہے گئے ہیں، بہت زیادہ ان کی فضیلت ہے. اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد جو چاشت کی نماز ہے اور اس کے بعد بھی اشراق کی نماز ہے، بہت ان کا بھی بہت فضیلت بتائی گئی ہے. اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے ساتھ یا عصر اور فجر کے نمازوں کے علاوہ کبھی بھی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. فجر اور عصر کے فوراً بعد نفل نہیں پڑھنے. فجر کے بعد جب سورج نکل آئے تب نفل پڑھ سکتے ہیں اور عصر کے بعد نفل نہیں پڑھنے. پھر مغرب کی نماز ہو جائے گی تو مغرب کے بعد ہم نفل پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نماز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ وہ تو ویسے بھی عام حالات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑنا. اور نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جو جنگ میں سپاہی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی کہا کہ نماز فرض کی گئی اور کہا کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز وہ پڑھیں گے. پھر اس کا طریقہ بتا دیا گیا. تو نماز جو واحد ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں نازل کیا، چاہے آپ سفر میں ہیں، چاہے آپ بیمار ہیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی. باقی جو فرائض ہیں وہ چند آپ کی شرائط کے ساتھ ہیں. جیسے روزہ فرض ہے لیکن اگر آپ سفر میں ہیں، بیمار ہیں، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں. حج بھی فرض کیا گیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کہ اگر آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے پاس مال ہے، محرم ہے، تب آپ حج کریں، ورنہ آپ نہیں کرتے آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن نماز وہ واحد حکم ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا بس اب نماز اس نے چھوڑنی نہیں. نماز وہ واحد حکم ہے جو ہر حال میں ادا کرنا ہے. اس لیے اس بات کو تو ہم اچھی طرح سمجھ لیں. پھر اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہے، اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کوئی حکم ایسا نہیں ڈالا کہ جو بس ہاں یہ میرے بندے ہیں میں ان پہ بوجھ ڈال دوں، بس یہ حکم تو یہ کریں. نہیں، اللہ نے جو بھی ہمیں حکم دیے ہیں نا اور جو بھی عبادات جو بھی ہم پر ریچولز فرض کر دیے اس سب میں ہمارا فائدہ ہے. نماز ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے، روزہ ہے اس میں ہمارے فائدے رکھے، حج کے لیے ہمارے فائدے حج میں رکھ دیے. تو ان فائدوں کو ڈھونڈنا وہ تو پھر ہمارا کام ہے. جیسے جیسے ہم ان کے ساتھ چپکتے جائیں گے، ان کے ساتھ مضبوط ہوتے جائیں گے، اپنا تعلق دین کے ساتھ مضبوط کرتے جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا فائدے رکھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یعنی وہ سمجھ گئے تھے نا، سمجھ گئے تھے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے. اور پھر یہ پتا تھا کہ اچھا نماز تو میرے رب سے ملاقات ہے. تو پھر وہ اللہ کو چاہنے والے وہ تو بیٹھ کے نمازوں کا انتظار کرتے کہ اچھا کب وقت آئے گا اور ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں اللہ سے ملنا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی محبت دل میں ہو، اللہ کی پہچان ہو، یہ پتا ہو کہ نماز پڑھ رہے کیوں ہیں، تو پھر نماز میں دل لگتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے گھر والوں کے درمیان بیٹھ کے، جیسے ہی اذان ہوتی تھی ایسے ہو جاتے تھے جیسے اجنبی. یعنی کہ پریفر کیا آپ کی پریفرنس کیا ہے نماز، کہ بس جب اذان ہو گئی ہے بس اب اور کسی چیز کی اہمیت نہیں رہی، اب نماز کی فکر ہے کہ بس اذان ہو گئی اب فوراً ہم نماز کی فکر کریں. تو یہ چیز ہے کہ عام حالات میں بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن مشکل وقت آ جائے تو بس پھر اب فرض کے ساتھ نوافل کا بھی فکر کر لو کہ نوافل کا بھی اہتمام کر لیں، اس کے ساتھ مدد مانگے اور پھر صبر کی کوشش میں لگے رہیں. صبر کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ دیکھو میں یقیناً، یعنی کہ یہ
تاکید کا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے. انا جب آ جائے تو بس اس میں پھر کوئی شک ہی نہیں رہتا کہ یقیناً میں انہی کے ساتھ ہوں جو صبر کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. اچھا، جب جنگ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے اور پھر ابھی لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے، راستے میں شہید ہو جاتے تھے، مشکل وقت تھا. تو اب مسلمان بہت غمگین تھے ان کے جانے پر بھی، اور ان کے لیے اداس ہو جاتے تھے کہ دیکھو ہم تو اللہ کی راہ میں نکلے تھے اور یہ مارے گئے. ان کو بیچارہ سمجھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اس کو تم مردہ مت کرو. ہاں وہ تو زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اور راستے میں شہید ہو جانا، اسی طرح کسی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جانا، اور بعض اوقات اللہ کے علم کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کو مانتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکم میں اللہ تعالیٰ کا مان رہا ہوں، اللہ کے حکم پر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حکم کے لیے جو گھر سے نکلا اور وہ راستے میں فوت ہو گیا، اس کو موت نے آ لیا، تو وہ شہید ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو مردہ مت کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. اور ہماری بھی کم علمی ہے نا کہ ہم جو فوتو ہم کہتے ہیں ہائے وہ تو اس لیے نکلا تھا گھر سے، وہ تو ایسے. تو یہ اصل چیز کیا ہے؟ موت تو آنی ہے، راستے میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، لیکن اصل جو دعا کرنی چاہیے اور جو کوشش جس چیز کی کرنی چاہیے کہ نکلے تو اللہ کی حکم کے لیے نکلے، اللہ کی راہ کے لیے نکلے، بہترین مقصد کے لیے گھر سے نکلے، خواہ کی چیزوں کے لیے نہ نکلے، تاکہ اگر کہیں موت جب بھی آتی ہے تو وہ اچھے راستے میں آ جائے، وہ اللہ کے راستے میں آ جائے. اسی طرح گھر بیٹھے بھی اگر ہم اللہ کی خاطر وضو کر کے اب نماز کا انتظار کر رہے ہیں اور موت کا تو کوئی پتہ نہیں، موت آ جائے تو اللہ کی راہ میں چلے جائیں گے. اصل تو جانا ہی ہے، بات یہ ہے فکر ہمیں کس بات کی کرنی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جائیں، اس کے کوئی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے چلے جائیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے، پھلوں کی کمی سے. اب یہ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ تو ہونا ہی ہے، یہ یقیناً ہوگا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. انسان کو جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک آزمائش ہے، ایک تکلیف کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً یہ کام ہونا ہے. اس میں لام بھی، شدت کے نون بھی، دونوں میں تاکید ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کام تو ہونا ہی، آزمائش تو شرط ہے، زندگی کے ساتھ آزمائش شرط ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں خوف سے بھی آزما سکتا ہوں، یعنی ہو سکتا ہے دشمن کا خوف ہو جائے، جنگ کا خوف ہو جائے، سفر کا خوف، ایسا کوئی سفر کرنا پڑ جائے جس میں خوف ہو. اچھا، دوسرا کیا ہے؟ بلجوئی، بھوک سے، بھوک پیاس سے، قحط ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی کمی ہو سکتی ہے. وہ نقص من الاموال، پھلوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، یعنی کوئی فوت ہو سکتا ہے، اپنے پیارے جا سکتے ہیں. بعض اوقات ہم سنتے ہیں اللہ سب پر رحم فرمائے، ایک ہی فیملی کے بہت سے بندے چلے جاتے ہیں. اب یہ سب کہا کہ آزمائش ہے. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی نعمت دے کر آزماتا ہے، یعنی اس کو بھی آزمائش کا کہ ہم سمجھ رہے ہیں اچھا یہ تو مجھے نعمت مل گئی، لیکن اللہ نے وہ ہمیں آزمائش کیا. اور کبھی کہا کہ کبھی چھین کر آزماتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہیں. کبھی وہ ہمیں دے کر آزمائے گا اور کبھی ہم سے چھین کر آزمائے گا، دونوں میں آزمائش ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اصل میں ایسے میں کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. تو یہ جو آزمائش ہے نا، یہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے.
جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. دونوں ہی حالتیں اس کے لیے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہے. یعنی یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر تکلیف پہ صبر کرو گے اس پر بھی خوشخبری ہے، اگر نعمت ملنے پہ شکر کر رہے ہو اس پہ بھی خوشخبری ہے. تو دکھ کس بات کا، غم کس بات کا؟ مومن غم زدہ نہیں ہوتا، مومن مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور پھر کن لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبت، وہ لوگ جنہیں جب بھی کوئی بھی مصیبت آ جاتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. یعنی مومن کے لیے دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں وقتی طور پر پریشانی آتی ہے لیکن پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، جو بھی تکلیف آئے گی، جو پریشانی آئے گی، اس کی پریشانی محسوس ہوتی ہے، اس کی تکلیف، اس کا دکھ محسوس ہوگا، لیکن کنیکٹ کہاں ہوگا؟ وہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے گا، وہ اللہ کے ساتھ اور جڑ جائے گا. یہ ہے اس کے لیے خوشخبری. وہ فوراً یاد کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں میں تو اللہ ہی کے لیے ہوں. جس اللہ نے مجھے نعمت دی تھی اس اللہ نے مجھ سے لے لی، تو انشاءاللہ اگر میں اس پہ صبر کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور دیں گے، اس سے بہتر عطا فرما دیں گے. اور پھر نہ بھی ملی، اس دنیا کی زندگی میں نہیں بھی ملی، تو آخرت تو ہے ہی نا. آخرت تو مسلمانوں کے لیے ہی ہے، مومنوں کے لیے بنی ہے. تو یہ جو ایمان ہے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ، اور پھر ان آیات پہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں. اور حدیث میں نقصان کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت پہ صبر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما. اور یہاں پر حضرت ام سلمہ کا وہ قصہ بہت مشہور ہے جو وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ اور ان کے میاں ابو سلمہ تھے، وہ دونوں میاں بیوی بہت شروع کے مسلمانوں میں تھے، اور بہت زیادہ اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے کہ کچھ مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دے دی، لیکن اس طرح سے ہوا کہ راستے میں ہی ابو سلمہ فوت ہو گئے. بہت نیک انسان تھے، ظاہر مسلمان تھے، نیک انسان تھے. اور ام سلمہ کہتی ہیں میں بہت غمزدہ تھی اور بہت پریشان ہوتی تھی کہ یہ بتایا گیا کہ تم یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اہجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو کہہ رہی ہیں کہ میں پڑھتی رہی لیکن اب یہ تھا کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما. تو میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون ملے گا؟ وہ تو بہت نیک تھے، بہت اچھے بندے تھے، بہت ایماندار تھے، لونگ تھے، تو مجھے اس سے بہتر کون شخص ملے گا؟ لیکن کہتی ہیں میں ایمان کے ساتھ یہ آیت پڑھتی رہی اور کچھ دنوں بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ میرے لیے آ گیا. تو ظاہر ہے پھر صحابی سے بڑھ کر تو نبی ہو سکتے ہیں، تو کیسے ان کا پھر اس میں اور ایمان مضبوط ہو گیا. اور اللہ تعالی ہم سب کا ایمان مضبوط کرے. اور پھر جو بھی مشکل ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو یہ آیت بھی پڑھے اور اس کو سمجھ کر بھی پڑھے کہ اصل میں جو نقصان ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. جس اللہ نے ہمیں اتنے عرصے خوشی میں رکھا، ایک نعمت دی، اب وہ چھن گئی ہے، تو پھر اللہ ہی کی خاطر اس پہ صبر کرنا بہت مشکل چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگنے سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو مضبوط کرنے سے صبر آتا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ اس وقت ہم الگ ہو جائیں، ہم خاموش ہو کے ایک طرف بیٹھ جائیں، کبھی صبر نہیں آئے گا. صبر کیسے آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو. مشکل وقت آ گیا، دکھ آ گیا، غم آ گیا، نماز پڑھنا شروع کر دو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کر دو. پھر ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کیا اللہ نے کہا تھا نا فاذکرونی، اب تم میرا ذکر کرو. مشکل وقت آ گیا ہے، تکلیف آ گئی ہے، غم آ گیا، بہت ذکر کرنے کی ضرورت ہے، بہت ذکر کرنے کی ضرورت. پھر جو لوگ اپنے مشکل وقت میں یہ سارے معاملات کو اپناتے ہیں کہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے،
کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اصل میں یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اصل میں یہی ہدایت پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پا جائیں گے۔ اور جو ڈپریشن میں چلے گئے، جو الگ ہو گئے کہ بس مجھے اب کسی سے بات نہیں کرنی، میں تو بہت غم زدہ ہوں، میں بالکل تنہا ہو جاؤں، نہ میں کہیں جاؤں نہ میں آؤں، وہ تو اس پریشانی میں ہی آگے بڑھتے رہیں گے۔ ہاں، جو اللہ کی خاطر اللہ کے ساتھ لگ گئے، نماز بھی پڑھنا شروع کر دی، پھر لوگوں کے تعلقات بھی اسی طرح نبھانے شروع کر دیے، ان کے حقوق کی بھی فکر شروع کر دی، ان کو اللہ تعالیٰ اس غم سے نکال کے اپنی رحمتوں میں لے جائے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور اصل میں یہی ہے جو ہدایت پا جائیں گے انشاءاللہ۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اچھا، ایک دم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں کی بات کر رہے ہیں اور صبر کی بات کر رہے ہیں، تکلیفوں کی بات کر رہے ہیں، بیچ میں ایک دم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ نے کیوں ایک دم یہ ذکر کیا کہ دیکھو اس آزمائش کو یاد کرو، اس سے بڑی آزمائش تو تم پہ نہیں آئی ہوئی نا، جو آزمائش اس عورت پہ آ گئی تھی، اس اللہ کی بندی پر آزمائش آئی تھی، اس سے بڑی آزمائش نہیں کسی پر آئی ہوئی۔ کیسے تنہا ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ بالکل سنسان علاقے میں، یعنی اس کو فیل کرنے کی ضرورت ہے نا، یہ کلام ہے، اور جیسے ہم سنا رہا ہے نا کوئی کلام تو ہم اس کو فیل کرتے ہیں، پھر دل میں وہ فیلنگز آتی ہیں کہ ہم اس کو سوچے تو صحیح کہ ایک ریگستان ہے، صحرا ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے وہاں پر، اور وہاں پر ایک عورت اور ایک بچہ بالکل اکیلا، کیسے وہ رہیں گے، کہاں سے کھائے پیئیں گے، اور پھر رات بھی آنی ہے، صرف دن تو نہیں رہنا، رات وہ یعنی کہ چیز ہے کہ عام عافیت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، لیکن اگر ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ایک عورت کو اکیلے اپنے گھر میں ہی رات گزارنی پڑ جائے نا، وہ بھی خوف زدہ ہو جاتی ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں چھوٹے سے بچے کے ساتھ اکیلی ہوں، خوف زدہ وہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ جو ایک اس وقت کو یاد کرو کہ کیسے وہ عورت اس جگہ پہ بالکل ویران اور بیابان جگہ پر وہ عورت کیسے اکیلی رہی ہوگی، اور کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جانے لگے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو آپ نے بس اللہ کا حکم کہا، اور پھر مطمئن ہو گئی کہ انہوں نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور کیا تھا، صرف ایک مشکیزہ پانی کا تھا، چند کھجوریں تھی، وہ تو جب ختم ہو گیا اب بچہ بھی رونے لگ گیا، خود بھی بھوک سے پریشان ہوگی، تو بچے کے لیے بچے کو ادھر ہی چھوڑا اور پھر صفا کی طرف، پہاڑی کی طرف بھاگی ہیں، پھر بچے کا خیال آتا تھا پھر پیچھے مڑتی تھی اور پھر بھاگتے ہوئے آتی تھی، پھر بچے پر ایک نظر ڈال کے پھر مروہ پہاڑی کی طرف جا رہی ہیں، پھر وہاں سے واپس آتی، بچے کی فکر تھی نا، ہے میں زیادہ آگے چلی کہ پیچھے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، پھر وہ واپس آتی تھی، پھر صفا کی گئی پانی ڈھونڈ رہی ہیں، وہ صفا اور مروہ کے درمیان اس طرح سے انہوں نے 7 چکر لگائے۔ تو اللہ تعالی کو وہ اتنی اچھی یہ سنت اور ایک ماں کی جو یہ کوشش تھی اور اس کا جو توکل تھا وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا کہ اب جو بھی عمرہ کرنے جائے گا، جو بھی حج کرنے جائے گا، وہ صفا مروہ کے درمیان ضرور 7 چکر لگے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس کی راہ میں وہ کوششیں کریں جو اللہ قبول فرما دے۔ یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی گناہ نہیں سے آپ کی مرضی ہے کہ شاید آپ کرو اور اگر نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہاں پر یہ میں پڑھی تھی کہ قرآن کے الفاظ میں کوئی گناہ نہیں سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ شاید یہ ضروری نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یوں فرماتا فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہ، اگر ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. پھر اس کی شان نزول بیان فرمائی کہ انصار قبول اسلام سے قبل ایک بت کے نام کی تلبیہ پکارتے تھے جس کی وہ مثال پہاڑی پر عبادت کرتے تھے، اور پھر مکہ پہنچ کر ایسے لوگ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو گناہ سمجھتے تھے. مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے میں گناہ نہیں ہے. بعض حضرات نے ان کا پس منظر اس طرح بیان فرمایا کہ جاہلیت میں مشرکوں نے صفا پہاڑی پر ایک بت اور مروہ پہاڑی پر ایک بت نائلہ رکھا تھا جنہیں وہ سعی کے دوران بوسہ دیتے یا چھوتے تھے. جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی تو شاید گناہ ہو، کیونکہ اسلام سے قبل دو بتوں کی وجہ سے وہ سعی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے وہم کو دور کیا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ تم کرو. تو اب جو بھی حج کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، تو یہ جو رکن ہے سعی کا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کو کرنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا. تو یہاں پر اس آزمائش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم پر تو ابھی وہ آزمائش نہیں آئی جو اس عورت پر آئی تھی، جو اس خاندان پر آ گئی تھی. صرف عورت پر نہیں تھی، ظاہر ہے حضرت ابراہیم پر بھی تھی. یہ بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ ایک تو اتنے عمر میں اللہ نے بیٹا دیا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے تب بیٹا ملا، اور ایک ہی بچہ تھا، اور پھر جب بچہ ہوا ہے تو حکم ہوا کہ اب اس بیوی اور بچے کو تم وہاں چھوڑو مسجد حرام کے پاس. تو بہت بڑی آزمائش تھی اس خاندان پر. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو لوگ ان آزمائشوں پر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کتنے بڑے انعام دیتا ہے. آج جو بھی جائے گا اس کا چاہے اس نے قرآن کو کبھی پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن جب وہ عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کیوں لگا رہا ہوں. پھر ہم حضرت ہاجرہ کو یاد کرتے ہیں، پھر ہم حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، پھر ہم حضرت اسماعیل کو یاد کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سنتوں کو، ان کاموں کو زندہ کر دیا جو جو ان پر آزمائشیں ان کو زندہ کیا. حج ہے ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ جو جو انہوں نے کام کیے تھے وہی ہم کر رہے ہیں اور پھر ان کو یاد بھی کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مشکلوں پر صبر کرے گا، جو آزمائشوں کو پر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب کے لیے لوگوں میں بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یعنی کہ اگر ہمیں کتاب کے کسی حکم کا صحیح علم ہے اور اس کو چھپایا جا رہا ہے کسی مقصد کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ انسان دور ہو جاتا ہے. لعنت کا مطلب ہے کہ بس اللہ نے اب اس کی رحمت، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جس سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت والے دن اللہ آگ کی لگام اس کے منہ میں دے دے گا، یعنی اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ اگر ہمیں قرآن کے کسی حکم کا پتہ ہے اور اس کو چھپا لیا جائے کسی اپنے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. اتنی سخت بات کہہ دی
کہ بس اللہ کی لعنت ہے اور سب کرنے. پھر بھی کہا جو اتنا گندا کام بھی جس سے ہو گیا نا الا الذین تابوا، پھر وہ بھی توبہ کر لے وہ اصلاح اور اصلاح کر لے. یعنی ہو گئی یہ غلطی لیکن پھر تو پتہ چلا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اب وہ اصلاح کر لے توبہ کر لے وبینوا اور بیان کر دے بتا دے فاولئک اتوب الیہ، تو بس یہی لوگ ہیں ان کے لیے میں بہت مہربان. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً میں تو بہت توبہ قبول کرنے والا. تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا. الرحیم مسلسل رحم فرمانے والا، اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی. ہاں گناہ ہو جائیں گے آپ سے، غلطیاں ہوں گی، مگر یہ مت سمجھنا کہ اچھا اب تو غلطی ہو گئی اب گناہ ہو گیا اب میں یہی کرتا رہوں گا اب تو میں برا انسان بن گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنا بڑا کام بھی برائی کا ہو گیا، اتنی بڑی غلطی بھی ہو گئی، تب بھی تم اب توبہ کر کے اصلاح کر لو تو یقیناً میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ میں تو بہت توبہ اور ہمیشہ مسلسل رحم. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی صفت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ ہمارے گناہ تھوڑے پڑ جائیں گے اس کی رحمت کم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کوئی غلطی ہو جائے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف. پھر وہی بات ہے، اب یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے، گناہ کا ہو جانا غلطیوں کا ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے. پھر اس میں بھی اب کیا اللہ کے ساتھ بس لگ جاؤ، اللہ کے ساتھ اور چپک جاؤ اور نمازیں پڑھنا شروع کر دو اور ذکر شروع کر دو، جیسے تکلیف کے وقت کیا، جیسے نقصان کے وقت. یہ اس سے بڑا کیا نقصان ہے، اس سے بڑی کیا تکلیف ہے کہ ایک گناہ ہو گیا. اللہ نے جس بات سے منع کیا تھا وہ بات ہوگی، اس سے بڑی تو کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں ہے. تو یہ اتنی بڑی تکلیف ہم اکیلے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ فوراً اللہ کو اپنا حامی و ناصر بنا لیں، اس سے مدد مانگے کہ بس اللہ تعالیٰ میرے سے تو یہ گناہ ہو گیا یہ غلطی ہوگی میں کہاں جاؤں گی، اب آپ مجھے معاف کر دیں آپ مجھے ہدایت دے دیں. تو یہ جو مشکل وقت ہے نا اس کو بھی پھر اللہ کے ساتھ ہو کر گزارنا، کہ نماز کی بھی توبہ کے نفل پڑھ لیے، فوراً ذکر زیادہ شروع کر دیا کہ او ہو میرے سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اور ایمان کی قوت کو مضبوط کرتے ہیں اور عمل کی توفیق دیتے ہیں. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مرتے ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. اچھا دیکھیں پہلے کیا بتا رہے ہیں، کیا پہلے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اگر بہت ہی برا کام اللہ نے اس کو کہا کہ تمہیں اللہ کے کسی حکم کا پتہ ہے مگر تم اس کو نہیں بیان کر رہے، تو کہا کہ اس پر تو سب کی لعنت ہے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا. پھر بتایا کہ اگر اتنا بڑا غلط کام بھی تم سے ہو گیا ہے، اللہ کا بہت ہی ناپسندیدہ کام بھی تم سے ہو گیا ہے، اگر تم توبہ کر لو گے استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ تمہیں معاف کر دے گا. ہاں ان الذین کفروا وماتوا، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے انکار کر دیا جو گناہ میں پڑ گئے وماتوا اس گناہ میں ہی مر گئے، اس انکار میں ہی مر گئے، اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں کیا، اس کو قبول ہی نہیں کیا، اس کی معافی ہی نہیں مانگی، وَهُمْ کفارون وہ کافر ہی رہے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہوگی جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور انہیں ڈھیل نہیں دی جائے گی. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ بڑے سے بڑے گناہ گار پر بھی ایک تو یہ ہمارے لیے کیا بتایا کہ ایک تو دیکھو بڑے سے بڑا جو گناہ گار ہے مسلمان کو نہیں جائز کہ اس پر لعنت کرے، ہو سکتا ہے اور ہم کہہ دیتے ہاں فلاں تو جہنمی ہے، ہمیں ایسا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو، ہمیں کیا پتا اگلے ہی لمحے اس نے توبہ کر لی ہو. تو
اس لیے ایک تو ہمیں حق نہیں ہے کہنے کا، دوسرا یہ کہ جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اس سے پلٹنا بہت ضروری ہے. اس میں اگر اصرار کرتے رہے اور اسی حالت میں موت آ گئی، بس پھر جو ہے وہ معاملہ بہت شدید پکڑ کا ہے. اور اسی طرح پھر اگر کوئی کافر ہے تو وہ کافر جو مسلمان نہیں ہوا، اپنے کفر میں ہی رہا، ہاں اس تک سارا علم بھی پہنچ گیا، مکمل دلیل پہنچ گئی کہ تمہارا جو ہے یہ اصل دین دین اسلام ہے، اور پھر بھی وہ نہیں مانا اور اسی کفر میں وہ فوت ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ عذاب میں رہیں گے، یہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اس لیے ایک چیز تو ہم نے یہ سمجھنی ہے کہ خود جو ہے وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرنا. اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں. دوسرا یہ کہ کسی اگر مسلمان کے متعلق پتہ چل گیا ہے کہ یہ گناہ گار ہے، یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، تب بھی ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کہیں اس پر لعنت ہے یا یہ جہنمی ہوگا. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں کسی کو ایسے نہیں کہنا. اچھا وہ کیا ایک بنی اسرائیل کی بہت مشہور روایت ہے کہ ایک بندے نے 99 قتل کر لیے اور پھر اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوا. اب وہ ایک عالم کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا کہ جی میرے سے تو اتنے قتل ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں. اس نے کہا تم تو بہت جہنمی ہو تو تمہیں کون معاف کرے گا. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 قتل اس کے پورے ہو گئے. اب وہ پھر پریشان ہو گیا کہ اوہو میں نے تو منع اب کہا تھا میں کسی کو قتل نہیں کروں گا. اور میں اچھا اب وہ معافی مانگ رہا ہے اور کہا کہ میں تو نیک لوگوں میں بس شامل ہو جاؤں گا. لیکن راستے میں ہی وہ اس کی موت آ گئی اور وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی موت آ گئی. اب فرشتوں نے فرشتے آ گئے، نیک فرشتے بھی آ گئے، نیک لوگوں کو لینے والے، برے لوگوں کو لینے والے، دونوں فرشتے آ گئے اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے، دوسرے کہیں وہ ہمارا بندہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ڈسٹینس ناپو کہ اگر وہ نیک لوگوں کے نیک مجلس کے قریب تھا تو اس کو نیک بندے والے فرشتے لے جائیں گے، اگر وہ بروں کے قریب تھا تو وہ تمہارے حوالے. اب اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ زمین کو حکم دیا، وہ سکڑ گئی اس طرف سے جہاں نیک لوگ تھے اور وہ نیک لوگوں کے قریب ہو گیا، اور نیک لوگ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ اس کا انجام کیا. تو اس سے یہ ایک بنی اسرائیل کی روایت ہے اور اس سے یہ بتایا گیا کہ دیکھو اتنا یعنی کہ 100 قتل سے زیادہ اور کیا گناہ ہو سکتا ہے ایک انسان کا. لیکن اگر وہ بھی کسی سے ہو گئے ہیں نا اور پھر اس نے دل سے توبہ کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضائع نہیں کرے گا. ہاں موت کے آثار سے پہلے توبہ کرنا. اب وہ کہتے ہیں کہ سورج جب بھی غروب ہوتا ہے اللہ کے عرش کے سائے تلے سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اب جب اس کو اجازت ملتی ہے وہ اگلے دن طلوع ہوتا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اللہ کے عرش تلے سجدہ کرے گا اور اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی. اس دن سورج مغرب سے نکلے گا اور وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا. اور یہ قیامت کی شاید آخری نشانی، یہ کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ ایک جانور کا نکلنا ہے جو اللہ کی طرف. بہرحال یہ وہ کھلی نشانی ہوگی قیامت کی جس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اللہ معاف کرے. اور کہتے ہیں بہت ہی بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی. اللہ تعالی ہمیں بچائے اس سے کہ یعنی ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہ گار نہیں، اور ہم بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں کہ چلو کل سے نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ساری بڑی پلاننگ نیکیوں کی کر کے کہ کل پہ سب کچھ ڈال کے، اور وہ ایک دن ایسا آ جائے کہ سورج مغرب سے نکلا ہوا ہے. اب ہم خود سوچیں اگر ہم پہ یہ وقت آئے کہ ہم اٹھیں اور ہم دیکھیں سورج تو مغرب سے یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ وہ وقت ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب جتنی مرضی توبہ استغفار کریں نہیں توبہ قبول ہوگی. کتنا سیاہ دن ہوگا. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں اس دن سے بچائے. اور اس میں یہی چیز ہے کہ فوراً توبہ استغفار کریں، فوراً اپنی اصلاح کی کوشش کریں کہ وہ وقت جب آ گیا نا کہ جب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ جب ایک انسان پہ موت کے آثار ہو جائیں اور وہ موت کے فرشتے، آخری وقت ایسا ہوتا ہے جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں
جب وہ فرشتے نظر آ گئے پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. آخری وقت میں تو فرعون نے بھی مان لیا تھا نا، جب وہ ڈوبنے لگا تھا اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا. تو پھر کیا اللہ نے کہا کہ الآن، اب تو نہیں نا، اب تو وہ ڈوب رہا ہے، اب تو پتہ چل گیا میں مر رہا ہوں، ختم ہو رہا ہے سارا کچھ. اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اس وقت سے پہلے توبہ کرنا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سچی توبہ کرنے کی، اور اس وقت سے پہلے توبہ کرنے کی جب کہ توبہ قبول نہیں ہو. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے. پھر یہاں پر بتا دیا کہ دیکھو اصل میں تمہارا الہ، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے. یعنی کہ ہاں نام مختلف دے دیا ہم نے، کسی نے بت کہنا شروع کر دیا، کسی نے اس کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، نام سب نے اپنے عقل کے مطابق اس کو دے دیے، لیکن الہ تو ایک ہی الہ ہے. اصل میں سب اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں اس کے. لیکن اللہ جو عبادت کے لائق ہستی ہے، اللہ نے کہا وہ ایک ہی ہے اور وہ سب کے لیے ہے. یہ نہیں کہ ہاں وہ پھر انسانوں نے خود ان کو الگ شکلیں دے دی، الگ نام دے دیے، لیکن اللہ نے سب کو اپنے بندوں کی طرح پیدا کیا، سب کو ایک ہی حکم دیا. یہودیوں کے پاس ایسا کوئی ایسی بستی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں میں نے اپنے پیغمبر نہیں بھیجے. ہر علاقے میں ہر جگہ پر لوگوں کو پیغام، اللہ کا پیغام پہنچانے کے اللہ نے کوئی نہ کوئی بندہ بھیجا. لیکن پھر وہ لوگوں نے بھلا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. جیسے اب صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ نے صحیح کی، اور شروع میں لوگ وہی کرتے رہے، لیکن حضرت اسماعیل فوت ہو گئے اور جو وقت گزرتا رہا، اب کتنے عرصے تو وہاں کوئی نبی نہیں آیا، لوگ بھولتے گئے، لیکن انہیں یہ یاد تھا کہ اس کے درمیان صحیح کرنا، 7 چکر لگانا ثواب کا کام ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ بت رکھ دیے، ایک ادھر بت رکھ دیا ایک ادھر، اور وہ کرتے رہے، کام وہی کر رہے تھے لیکن طریقہ غلط ہو گیا نا، تو وہ تو پھر نہ قابل قبول ہوگا. اسی طرح حج کا ہم وہ طواف کا کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی طواف ہوتا تھا، اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کو ادھر حج کرنے آتے تھے، لیکن طریقہ غلط تھا اور بتوں کے نام پر آتے تھے. اس لیے کہا کہ الہکم الہ واحد، الہ تو ایک ہی ہے. کہ تم لوگوں نے، یہ انسانوں کی جہالت ہے، یہ ان کی لا علمی ہے کہ انہوں نے مختلف نام رکھ لیے، مختلف چیزوں کی عبادت شروع کر دی. لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. لا الہ، اس میں بہت ہی شدت ہے. لا سے پہلے، لا کے بعد الہ پہ زبر آ گئی نا، تو اس کا مطلب ہے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اس چیز کی. اگر یہی زبر تنوین کی صورت میں آ جاتی، 2 زبر آ جاتی، تو اس سے مطلب ہوتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہے گنجائش. لیکن جب ایک زبر آ گئی نا لا کے بعد، اس کا مطلب ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے. لا الہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، کوئی طاقت، کوئی قوت اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں. اسی طرح لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات سوچنا ہی بے وقوفی ہے، یہ امپاسبل چیز ہے، یہ ناممکن ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ ایک اتنی سخت بات تھی نا جو کافروں کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی، تو تبھی تو وہ دشمن ہو گئے. وہ کہیں یہ کیا، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی بات ہی نہ مانیں، ایک ہی اللہ کے مطابق ساری زندگی، اور انہوں نے تو کچھ بت بنائے ہوئے تھے. اچھا یہ ہم اولاد کے لیے اس کے آگے جھکیں گے، اور جو ہم پیسے کے لیے اس کے آگے جھکیں گے، اور صفا اور مروہ کے درمیان الگ بت. تو اب کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے 300 بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں ہر چیز کے لیے، انہیں کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کے سوا تو کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، الہ ایک ہی ہے. تو ان کی عقلیں پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ دشمن ہو گئے. هو الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یعنی الرحمن تو بہت زیادہ مہربان، مبالغے کا صیغہ ہے کہ اس کی رحمت سے زیادہ کوئی اور رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی.
اور الرحیم جو صفت ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے. رحمان بہت مہربان ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک دفعہ مہربانی کرتے اور بعد میں نہ کرے. لیکن اللہ صرف رحمان نہیں ہے بلکہ وہ رحیم بھی، کہ اس کی جو رحمت ہے وہ مسلسل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رحمان کی جو رحمت ہے وہ دنیا کے لیے، کہ دنیا میں کافروں پر بھی اس کی مہربانی ہے، سب کو اس کی نعمتیں مل رہی ہیں، لیکن قیامت کے دن جو اس کی رحمت ہے نا وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہو جائے گی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا آنا جانا، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اترنا، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. اب یہ دیکھیں گنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ عقل مندوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. اب اس سے ہم اندازہ کر لیں کہ ہماری عقل کتنی ہے. کیا کبھی ان چیزوں سے ہم نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی؟ روز دن آتا ہے، روز رات آتی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ ہاں، آسمان ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، کبھی ہم نے آسمان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا ہے؟ کبھی ہم نے زمین کو دیکھ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے؟ پھر کشتیاں کیسے سمندر میں چل رہی ہیں، کس کے حکم پہ چل رہی ہیں؟ کبھی ہم اتنی بڑی چیز کو دیکھتے، اتنا بڑا جہاز سمندر پہ چل رہا ہے، اور ہمیں اللہ یاد نہیں آتا وہ دیکھ کر. پھر آسمان سے جو پانی برس رہا ہے، اور جب وہ برستا ہے زمین کیسے زندہ ہو جاتی ہے، یعنی خشک زمین ہے، جب پانی برستا ہے نرم ہو جاتی ہے، اس میں گھاس پھوس اگاتا ہے، اس میں پھل سبزیاں اگنے لگ جاتے ہیں. اگر وہاں بارش نہ برسائی جائے، کوئی پھل نہ لگے، کوئی سبزی نہ لگے، پھر ہواؤں کے آنے جانے میں ہوائیں کیسے چل رہی ہیں؟ کبھی بہت خوشگوار ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے، یہی ہوا کبھی آندھی طوفان بن کے آ جاتی ہے. اور پھر بادلوں کو دیکھو جو زمین اور آسمان کے درمیان کیسے مسخر کرتی ہیں، یعنی کیسے وہ ٹھہرے رہتے ہیں ادھر اپنی جگہ پہ، ادھر ہی چل رہے ہیں، نہ اپنی جگہ سے اوپر ہوتے ہیں نہ نیچے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں عقل مندوں کے لیے نشان. تو اس سے اب ہم اپنی عقل اور سمجھ کا ہم خود اندازہ کر لیں کہ اگر واقعی یہ چیزیں ہمیں اللہ تک پہنچنے میں مدد دے رہی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتی ہیں، تو پھر تو ہم اللہ کی نظر میں عقل مند ہوئے. اور اگر ہم یہ دیکھ کر ایسے ہی بس دن رات کا آنا جانا ہے، یہ تو ایک سسٹم ہے، اور اس کو دیکھ کر ہم کبھی چونکے نہ ہوں، کبھی ہم نے اللہ کا خیال ہمارے دل میں نہ ہو، تو اس کا تو مطلب ہے کہ پھر ہم تو عقل والے ہیں ہی نہیں، ہم بہت بے وقوف لوگ ہیں اللہ کی نظر میں. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اور یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی باتیں ہیں نا، جو روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹی بات لگنے لگ جاتی، وہ عام بات لگنے لگ جاتی ہے. لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں کہتی ہوں جیسے، اور پھر وہ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، علم آتا ہے، اس کی سوچ کا طریقہ بدل جاتا ہے نا. اب پچھلے دنوں بارش اتنی تیز ہوئی ہے نا، اتنی تیز کہ دل ڈرنے لگ جاتا تھا، اور میں کہتی تھی کہ دیکھو اس بارش کو اللہ کے علاوہ کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا اللہ کے حکم سے. یعنی انسان اتنا کمزور ہے. اچھا، اب 4 دن بارش زیادہ ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. 4 دن بارش نہیں ہوئی، گرمی شدید ہو گئی، یعنی 2 مہینے گزر جائیں، 4 گزر جائیں، 6 گزر جائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. اور اسپیشلی یہاں پہ لاہور میں تو یہ نا اسموک کا وہ، یعنی بارش
اتنے عرصے نہ ہو، اب وہ اتنا زیادہ ٹریفک اور ہر چیز اتنی کہ اسموک شروع ہو جاتی. اب ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس کا علاج کر سکیں. اس کا علاج ہی صرف بارش ہے. بارش ہوگی تو ختم ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا گھروں کے اندر گھس جاؤ، اب اس ٹائم پہ باہر نہ نکلیں، باہر نکلیں تو ماسک. کچھ نہیں ہم کر سکتے. پھر زندگی کا سسٹم رک جاتا ہے. ہم نہیں کچھ کر سکتے جب تک اللہ بارش نہیں برساتا. اور وہ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور وہ اتنا جو دھواں اور وہ جو سارا گرد و غبار ہے وہ تھوڑی سی بارش اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور صاف فضا ہو جاتی. تو یہ چیز ہے نا کہ یہ اللہ نہ چاہے تو اور کون کر سکتا ہے؟ آسمان سے بارش نہ برسے، اللہ نہ چاہے ہم تو نہیں. ہم پریشان ہو سکتے، ہم دعائیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. تو بہت یہ سب باتیں ایسی ہیں جس پہ ہم سوچیں. جانوروں کا سوچیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا اور ان جانوروں میں ہمارے لیے فائدے رکھ دیے. یعنی کہ مجھ جیسا بندہ جو اس کو دیکھ کر ڈر کے 10 قدم پیچھے چلا جائے، لیکن جو اس کے فائدے ہیں میں وہ اٹھا رہی ہوں. اس کا ہم دودھ بھی پی رہے ہیں، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. دودھ نہیں پیئیں گے تو چائے تو ہر کوئی پی رہا ہے. اچھا گوشت کھا رہا ہے، گوشت نہیں کھایا تو قیمہ کھا لیا، وہ تو کھانا ہی ہے. نہیں تو پھر اس کے چمڑے سے جو چیزیں بن رہی ہیں، بیگ بن رہے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں. مطلب ہم اس سے رہ ہی نہیں سکتے ان کے بغیر. اور یہ جانور ہی ختم ہو جائے تو سوچے کبھی کہ کیا زندگی ہو جائے گی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان پر ہم سب غور و فکر کریں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت ہمیں آخری آیت ہے اور اسی پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. لیکن آج ہم ضرور سوچیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، دن اور رات کا آنا جانا، پھر کچھ کشتیوں کا دیکھیں کہ کیسے وہ نفع دینے والی چیز اللہ کہہ رہی ہمارے حکم سے چلتے ہیں. پھر آسمان سے پانی اتر کے جو مردہ زمین زندہ ہوتی ہے. پھر جانوروں کا سوچیں، ہواؤں کا رخ کیسے اللہ تعالیٰ بدلتا ہے اور بادلوں کو. یہ سب چیزیں دیکھ کر کیا ہم اللہ تک پہنچتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی؟ سمندر دیکھتے ہیں، اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی یاد آتی. میں کہتی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سمندر بنا لیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اگر تو ہمیں اللہ تک پہنچا رہی ہیں، اللہ کے متعلق سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، تو اللہ نے کہا کہ بس وہ لوگ عقل مند ہیں. اور جو اتنی بڑی بڑی قدرتوں کو دیکھ کر، اتنے اتنے بڑے کاموں کو دیکھ کر بھی ابھی تک اللہ کے متعلق کچھ نہیں سوچ رہے اور اللہ تک نہیں پہنچ رہے، اللہ کی عظمت کو نہیں مان رہے، تو وہ تو پھر بالکل عقل سے پیدل لوگ ہیں نا. تو اس چیز پہ ہم نے سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستوں پر چلنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستوں پر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.